السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ علم سے سیری نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کبھی خیر یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منتہا جنت ہوتا ہے۔ عالم ہزار عابد سے بہتر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک فقیہ عالم ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ ہر قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے ہاتھ میں عالم سہارا لے، اللہ عز و جل اس کو ہر قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ایک گھڑی ساری رات عبادت سے بہتر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایک گھڑی رات میں پڑھانا ساری رات عبادات سے افضل ہے۔ علماء کی سیاہی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائیں گی اور اس پر غالب ہو جائیں گی۔ 1999 رحمتیں۔ حضور شافعی روز شمار ہم بے کسوں کے غم گسار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن اور ہر رات 1999 رحمتیں علماء اور طالب علموں کے لیے ہے اور باقی اور لوگوں کے لیے ایک رحمت۔ مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہے: علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی، اولاد صالح جسے چھوڑ کر مرا ہے، مصحف قرآن مجید جسے میراث میں چھوڑا، مسجد بنائی، مسافر کے لیے مکان دیا، لوگوں کے لیے نہر جاری کر دی، اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ معلم کے لیے رحمت کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اور فرشتے اور تمام آسمان والے اور سمندر کی مچھلیاں لوگوں کی بھلائی سکھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں کہ مرنے کے بعد یہ عمل ختم نہیں ہوتے، اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، نمبر 3 اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر علم حاصل کرنے کے لیے آمد و رفت رکھتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے 1 شہر آباد ہو جاتا ہے، اور وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ تمام زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ قیامت کے روز حسرت ہوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوں گی جسے دنیا میں طلب علم کا موقع ملا مگر اس نے طلب نہیں کیا، اور اس شخص کو ہوں گی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع نہ اٹھایا۔ 40,000 حج کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے روز حدیث میں غور و خوض کرتا ہے، گویا اس نے 70,000 غلام آزاد کیے، گویا کہ 1000 دینار خیرات کیے، اور گویا کہ 40,000 حج کیے، اور وہ خدا کی رضامندی اور عفو میں رہتا ہے۔ طالب علم دین کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب کے لیے چلے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس پر سکینہ اطمینان اترتا ہے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے مقرب قریب تر ہے، اور جس کے عمل نے سستی کی اس کا نسب اسے تیز رفتار نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم کی شان یہ ہے کہ جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق یہ کہہ دے، اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
علماء کی مثال یہ ہے کہ جیسے آسمان میں ستارے، جس سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے کا پتہ چلتا ہے، اور اگر ستارے مٹ جائے تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے۔ 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھ جاتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی طالب علم دین کسی گاؤں میں سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کی قبرستان میں سے 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام ملیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبادت گزار حوض کوثر سے آج اور ایک گلاس لیں گے، لیکن اہل علم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے پیارے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے عنایت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ طالب علم دین کے لیے سب درندے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو سوراخوں میں چیونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں اور خشکی میں چرندے، پرندے اور درندے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ طلب علم کی راہ میں موت شہادت ہے۔ سرکار عبد قرار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا علم کی طلب میں انتقال ہو وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے، اور علم کی طلب میں جس کے قدم خاک آلود ہوتے اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر دوزخ حرام کر دیتا ہے، اور اس کے دونوں فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور اس کے پڑوسیوں کی 40 قبریں دائیں، 40 قبریں بائیں اور آگے پیچھے 40 قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ حصول دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا ہو۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، یعنی علم دین، اس کو جو شخص اس کے لیے حاصل کرے کہ اسے دنیا کی دولت مل جائے، اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور بازار کے لوگوں سے کہا، تم لوگ یہاں پر ہو اور مسجد میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سن کر لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے اور واپس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نے میراث تقسیم ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے ایک گروہ دیکھا جو اللہ عز و جل کا ذکر اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہے اور علم دین کی تعلیم میں مصروف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو میراث ہے۔ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقیہ یعنی عالم بنا دیتا ہے، اور میں تقسیم کرتا ہوں اللہ عز و جل دیتا ہے۔ صاحب علم اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو حریص آسودہ یعنی سیر نہیں ہوتے، صاحب علم اور صاحب دنیا، مگر یہ دونوں برابر نہیں۔ صاحب علم اللہ عز و جل کی خوشنودی زیادہ حاصل کرتا ہے اور صاحب دنیا سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے علم کو اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا، جاہلوں سے جھگڑا کرے گا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا تو اللہ عز و جل اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ نااہل کو علم کی بات نہ بتانی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہل کے پاس رکھنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں جواہر اور موتی اور سونے کا ہار ڈالنے والا۔ 7000 سال کے روزے اور قیام شب کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے علم دین کو ایک باب کا علم حاصل کیا، وہ علم اس کو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی عمر کے ایسے 7000 سال کی نیکی عطا فرمائے گا جن 7 سالوں کے دن روزے میں اور راتیں قیام میں مقبول و غیر مردود و گزری ہیں۔ عالم قیامت میں گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ
میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد کو اللہ عز و جل حکم دیں گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو اور گنہگاروں کی شفاعت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، علم دینوں اور علماء حقہ کے فضائل بے شمار ہیں، مگر افسوس کہ آج کل علم دین کی طرف ہمارا رجحان بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اپنے ہونہار بچوں کو مغربی تعلیم تو ضرور دلائی جاتی ہے، مگر سنتوں کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ ذہین بچے کے بارے میں ہر ماں کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا لال انجینئر بن جائے۔ بچہ اگر زیادہ ذہین ہو تو مزید اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے امریکہ، لندن وغیرہ کی کافروں کے سپرد کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، مگر عدم دلچسپی تو اسلامی ماحول اور درسگاہوں سے ہے۔ اگر بچہ بالفرض زیادہ شرارتی ہے یا معذور ہے تو بعض اوقات جان چھڑانے کے لیے ناچار کسی دارالعلوم میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔ آج علماء حق کس قدر مظلوم ہے۔ مغربی تہذیب کے پرور وہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ نفرت کرتے ہیں۔ علماء کرام کو بھی چاہیے خوب ہی محتاط زندگی گزارے۔ ان کا منصب نہایت ہی عالی ہے، ان کی معمولی لغزش بھی قابل گرفت ہو سکتی ہے۔ انہیں تو بہت زیادہ سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ عام لوگوں کو بھی سنتوں کی ترغیب ملے۔ ان کے اخلاق تو اس قدر بلند ہونے چاہیے کہ جو ملاقات کرے غرویدہ ہو جائے، کردار اتنا صاف ستھرا ہو کہ لوگ کھنچے چلے آئے، صحبت حاصل کرے اور سنتوں کے آئینہ دار بن کر اٹھے۔ اگر بالفرض کوئی عالم دین سست بھی ہے تو اس کے بارے میں زبان کھولنے کی بالکل اجازت نہیں۔ یاد رکھیے، اگرچہ کوئی عالم دین بے عمل بھی ہو تو وہ عام لوگوں سے بسبب علم دین افضل ہوتا ہے۔ عالم دین کا سونا جاہل کی شب بیداری سے افضل ہے۔ سیدنا امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیمۂ سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ عالم کا 2 رکعت نفل پڑھنا جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن افسوس، آج کل بے دھڑک علماء حق کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ عالم دین کی غیبت کرنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ عز و جل کی رحمت سے دور۔ بہرحال یہ تمام فضائل علماء حق ہی کو حاصل ہے۔ علماء سو یعنی بد عقیدہ علماء کا ان میں کوئی حصہ نہیں۔ علماء سو کو نہ کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ ہی اس کی تعظیم و توقیر کی جائیں گی۔ بہرحال علماء حق کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو ہمیں بھی علم دین کی حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور یہ مبلغ کے لیے نہایت ہی اہم ضروری ہے۔ اب مبلغ کے 2 ضروری ادب پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مبلغ صرف اللہ عز و جل کی رضا اور دین کی سربلندی کی نیت سے امر بالمعروف کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنے والے کو چاہیے کہ اس عمل سے اللہ عز و جل کی رضا اور دین کی سربلندی کا قصد کرے، اپنی کسی غرض سے پیش نظر نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی مقصود ہوں گی تو اس عمل کی توفیق اور نصرت خداوندی حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی نفسانی غرض آگے رکھی تو اللہ عز و جل اسے اپنی مدد سے محروم فرما دیں گا۔ اس ضمن میں ایک عبرتناک حکایت پڑھیے۔ چنانچہ حکایت ہے، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک نیک شخص ایک درخت کے پاس سے گزرا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ اس کو طیش آیا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کر رہے۔ ایک دن کلاڑے لے کر گدھے پر سوار ہوتا ہوا تاکہ اس درخت کو کاٹ ڈالے۔ راستے میں ابلیس لعین انسانی شکل میں ملا اور پوچھنے لگا، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ عز و جل سے یہ عہد کیا ہے کہ اس نیک کام کو ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا، بھلا تجھے اس میں کیا غرض؟ جا اور اللہ عز و جل کی عبادت کر، اس درخت کا خیال چھوڑ اور اس کے پجاریوں کو دفع کر، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دیں گا۔ لیکن اس نیک شخص نے کہا کہ یہ نیک کام بھی میں ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا، یہ کام میں تجھے نہیں کرنے دوں گا۔ بات بڑھی اور دونوں دست و گریبان ہو گئے۔ اس شخص نے ایک ہی وار میں شیطان کو زمین پر پچاڑ دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے اب دوسری چال چلی اور کہنے لگا، میری ایک بات سنو۔ نیک شخص نے کہا، کیا کہتا ہے؟ ابلیس نے کہا، اللہ عز و جل کے ہزاروں انبیاء علیہ السلام ہیں،
اگر اس درخت کو کاٹنا اللہ عز و جل کو منظور ہوتا تو اپنے کسی نبی کو حکم دیتا، اور اس نے تم کو حکم بھی نہیں دیا ہے، پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ نیک شخص نے جواب دیا، میں ضرور یہ نیک کام کروں گا۔ شیطان نے کہا، میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ دونوں میں پھر لڑائی ہوئی۔ نیک شخص ابلیس کو پھر پچاڑ دیا۔ ابلیس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ایک کام کی بات کہتا ہوں، اگر پسند نہ آئے تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ یہ سن کر نیک شخص نے ہاتھ روک لیا۔ شیطان نے کہا، اے نیک شخص، تم تنگ دست ہو، اگر تمہارے پاس کچھ رقم زیادہ ہو تو خود بھی کام میں لاؤ اور فقراء پر بھی خرچ کرو۔ تم نے درخت کاٹ بھی دیا، لوگ دوسرے درخت کی پوجا کریں گے، اور اگر تم نے درخت نہیں کاٹا تو میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ صبح تمہارے سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ نیک شخص نے سوچا، یہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، میں ان 2 دیناروں میں سے ایک خود خرچ کروں گا اور دوسرا صدقہ کر دوں گا، یہ درخت کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے، اور مجھے درخت کاٹنے کا حکم بھی تو نہیں ہے، لہٰذا وہ واپس آ گیا۔ حسب وعدہ 3 دن اس کے سرانے 2 دینار ملتے رہے، مگر چوتھے دن کچھ نہ ملا۔ اس سے سخت غصہ آیا اور پھر کلاڑا لے کر درخت کاٹنے روانہ ہوا، مگر راستے میں ابلیس لعین نے آ لیا اور پوچھا، کہاں چلے؟ نیک شخص نے کہا، درخت کاٹنے۔ ابلیس نے کہا، اب تم درخت نہیں کاٹ سکتے۔ دونوں میں پھر لڑائی ہوئی۔ اب کی بار شیطان نے اس نیک شخص کو زمین پر پچاڑ دیا اور سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، واپس جاؤ ورنہ اب تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ شخص نہایت خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اتنا تو بتاؤ، پہلے 2 مرتبہ میں تم پر حاوی ہو گیا تھا، مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس لعین نے جواب دیا، ارے بے وقوف، پہلے تیرا غضب محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہ روک سکتی تھی۔ اب تیرا غصہ دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، واقعی انسان بڑی آزمائش میں پڑ چکا ہے، کیونکہ دین کے کاموں میں اخلاص حاصل ہونا یہ نہایت مشکل امر ہے۔ شیطان اس قدر مکاری کے ساتھ مبلغ کی نیت سے کھیلتا ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا کہ وہ بیچارہ شیطان کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہوتا ہے، لہٰذا شیطان کے چند کامیاب ترین وار آشکار کیے جاتے ہیں، جنہیں پڑھ کر یا سن کر کسی کو ناگوار بھی گزر سکتا ہے، بلکہ غصہ بھی آ سکتا ہے، اور جب کوئی ایسی کیفیات اپنے اندر محسوس کرے تو اسے فوراً اعوذ باللہ شریف پڑھ کر اللہ عز و جل سے شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔